الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے باب ثانی ذکر و حذف کے بیان میں پڑھا، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ دو اصل ہیں، ذکر اور حذف۔ دونوں مقام چاہتے ہیں کہ اس کو ذکر چاہتا ہے کہ ذکر کیا جائے اور حذف چاہتا ہے کہ حذف کیا جائے، لیکن ہم ایسے ہی کسی میں عدول نہیں کر سکتے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ ترجیح ہونا چاہیے، ورنہ اگر ہم ایسے ہی کر دیں تو کیا آ جائے گی؟ ترجیح بلا مرجع لازم آئے گی۔ لہذا یہاں پر کچھ اسباب بیان کیے جو کیا ہے، اس بات کے تقاضا کرتے تھے کہ یہاں پر ذکر کیا جائے۔ اب اس کے ہم نے جو ہے 4 اسباب کل پڑھ لیے، یعنی 4 اسباب پڑھے، اس کے اب 5واں یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی ذکر کرتے ہیں تو اس میں سے کیا ہے، والتعجب، کیا ہے؟ تعجب۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ شرط یہ ہے کہ اذا کان الحکم غریبا، جبکہ وہ حکم کیا ہو، انوکھا ہو، انوکھا حکم ہونا چاہیے۔ کہ ایسی ہم عجیب و غریب چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں تعجب ہو، تو وہاں پر جو ہے اس کا پہلے ذکر آ چکا ہے، حالانکہ ہوا ضمیر کے ذریعے کام چل جاتا، لیکن یہاں پر اس کا نام دوبارہ کیوں لے رہے ہیں کہ یہ ایک انوکھا حکم بیان کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انوکھا حکم بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ نفس تعجب ذکر پر موقوف نہیں ہے، تو ہے وہ ذکر کریں یا نہ کریں۔ تو اب یہاں پر جیسے کہیں، اس لیے کہ جیسے یہاں پر ہے والتعجب اذا کان الحکم غریبا، اور تعجب کے لیے جبکہ وہ حکم انوکھا ہو، جیسے علی یقاوم الاسد، علی شیر سے ٹکراؤ کرتا ہے، علی شیر سے مقابلہ کرتا ہے، تقول ذالک، یہ اس وقت کہتے ہو ما سبق ذکری، حالانکہ اس کے ذکر کے پہلے ہونے کے ساتھ ساتھ، پہلے جب اس کا ذکر ہو چکا ہے اور جب ہونے کی وجہ سے آپ اس کو اب کیا لانا چاہیے تھی، ہوا ضمیر لانا چاہیے تھی، کیونکہ ما قبل میں جو ہو چکا اسی کی طرف سامع کا ذہن جائے گا، لیکن آپ نے حکم ایسا بیان کیا کہ انوکھا ہے کہ بھائی شیر سے مقابلہ کرنا ہر کسی کی آسان نہیں ہے، تو لیکن کون مقابلہ کرتا ہے؟ وہ علی ہے، وہ علی شیر سے مقابلہ کرتا ہے، تو ایک انوکھا حکم بیان کرنا ہوا۔ تو یہاں پر انوکھا حکم بیان کرنے کی وجہ سے مقام اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ یہاں پر پھر سے دوبارہ کیا ہے، علی کو ذکر کیا جائے، تو محل شاہد یہاں پر علی ہے، اگر ہوا بھی ذکر کرتے تو کام چل جاتا، لیکن یہاں حکم ایک انوکھا بیان کرنا تھا، اس حکم کو انوکھا بیان کرنے کی وجہ سے کیا ہے، ذکر کیا، تاکہ اس کی طرح اس کی عظمت بھی ذہن میں بیٹھ جائے، اور ہوا ضمیر سے جو ہے اتنا جو ہے کام نہیں چلتا، سمجھ آیا نہیں؟ تو یہاں حکم کی غرابت کو بیان کرنا تھا، اس لیے یہاں پر تعجب کا اظہار کرنے کے لیے اس لیے یہاں پر لائے والتعجب اذا کان الحکم غریبا، اور تعجب کے لیے جبکہ حکم انوکھا ہو، جیسے علی یقاوم الاسد، علی جو ہے شیر سے مقابلہ کرتا ہے، تقول ذالک، یا آپ اس وقت کہتے ہیں جبکہ اس کا ذکر پہلے ہونے کے ساتھ ساتھ، والتعظیم والاہانت، اور کبھی کبھی اسم کو ذکر کر دیتے ہیں، کبھی لفظ کو، کبھی کس لیے، یا تو تعظیم کے لیے ذکر کریں گے یا کبھی کیا ہے، توہین کے لیے ذکر کریں گے، لیکن اب اس میں شرط یہ ہے کہ ہم جو لفظ کو ذکر کر رہے ہیں وہ لفظ ہی اس بات کا فائدہ دے کہ اس کے اندر تعظیم کا معنی پایا جا رہا ہے یا اس کے اندر توہین کا، تحقیر کا معنی پایا جا رہا ہے۔ ہم لفظ کو تو ذکر کریں گے کہ وہ لفظ کے اندر سے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں تعظیم ہوئی کہ یہاں کیا تحقیر ہوئی۔ جیسے کہ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے حل رجع القائد، کیا کمانڈر سپہ سالار لوٹ آیا، تو چونکہ حل کے جواب میں کیا آنا چاہیے تھا آپ کو، نام کہہ دیتے نا، تصدیق کا نہیں، نام کہہ دیتے، یا تو ہاں کہہ دیتے کام چل جاتا، یا آپ صرف اگر مفرد کا ہی کرتے صرف رجع کہہ دیتے کام چل جاتا، ہوا ہاں کہہ دیتے، لیکن آپ اس کے ساتھ ایسا لفظ لے کر آئیں کہ جو اس کے لوٹنے کی طرف بھی اشارہ ہو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی مدح بھی ہوتی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یا تو اگر وہ لوٹ کے آیا کس حالت میں لوٹ کے آیا، تو آپ نے کہہ دیا رجع کیا ہوا، منصور، رجع المنصور او المہزوم، اگر ہم نے رجع المنصور بولا تو اس کی تعظیم کی طرف اشارہ ہوا، کیسے، مدد یافتہ ہو کر کے لوٹا، فتح یاب ہو کر کے لوٹا، کس کا ہے، فتح یاب ہو کر کے لوٹا، ابل محزوم شکست خوردہ ہو کر کے لوٹا، شکست خوردہ ہو کر کے، دیکھیے ہم نے لفظ منصور لایا، اس سے کیا ہو گیا، تعظیم ہو گئی کہ فتح یاب لوٹ کر، کیسے لوٹا ہے، اس حال میں کہ فتح یاب تھا،
تو فتح یاب جو لوٹے گا اس کی تعظیم ہوگی نا, اور شکست خوردہ لوٹے گا تو اس کو تو کہاں اہانت ہی ہے نا. کیسے لوٹا ہے؟ شکست کھا کے لوٹا ہے, اس سے کچھ ہوا نہیں, پورا شکست کھا کے آپ کھا چل گئے. تو یہاں پر لفظ بھی بول دیے اور حقارت بھی ہو گئی ہے نہیں. والتعظیم والاہانت اذا کان اللفظ یفید ذلک, اور کبھی کبھی ذکر کیا جاتا ہے تعظیم اور اہانت کے لیے جبکہ لفظ اس بات کا فائدہ دے. کاننا یسألک سائل, گویا کہ ایک سائل آپ سے سوال کر رہا ہے, هل رجع القائد, کیا قائد لوٹ آیا, فتقول, تو آپ کہتے ہیں رجع المنصور او المہزوم, فتح یاب لوٹا یا شکست کھا کر کے لوٹا. اب جیسا آپ تعظیم اگر کرتے ہو تو منصور کا لفظ لا دیں گے, اور اگر حقارت مقصود ہو تو کیا ہوگا؟ محزوم. تو یہاں جو ذکر کیا جو لفظ کو کس لیے کیا؟ تاکہ اس کی تعظیم تحقیر کو بتایا جا سکے. یہ ہو گئے, کتنے ہو گئے؟ ذکر کے اسباب کتنے تھے؟ 6. ذکر کے اسباب بیان کر دیے گئے. ذکر کرنے کے کیا کیا اسباب تھے؟ پہلا سبب تھا زیادہ التقریر والیزا, دوسرا تھا قلت الثقتی بالقرینہ, تیسرا تھا والغوابت والتعرید بغامت السابع, چوتھا تھا والتسجیل علی السامع, پانچواں تھا والتعجب, چھٹا ہے کیا ہے؟ تعظیم اور اہانت. تو یہ ہوگا 6 اسباب کس کے؟ ذکر کے. اب یہاں سے حذف کے اسباب کو بیان کر رہے ہیں. ومن دواعی الحذف, حذف کے اسباب میں سے کیا ہیں؟ فرما رہے ہیں نمبر 1 اخفاء الامر عن غیر المخاطب, مخاطب کے علاوہ سے معاملے کو پوشیدہ رکھنا ہو. معاملے کے مخاطب کے, جیسے کہ ہمارے سامنے یہ ہے اور ہم کسی کو طلب کر رہے ہیں, متکلم میں ہوں اور مخاطب, یہ مخاطب کو پتہ ہے ہم کسی کو تلاش کر رہے ہیں. اب دوسرے لوگ بھی آ گئے, اب دوسرے لوگوں سے ہمیں معاملے کو چھپانا ہے نہیں, دوسرے لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے, اور کہ یا بھی ہم کہیں گے آ گیا تو وہ سمجھ جائے گا, قرینہ ہے اس کے پاس کہ ہاں ہم کس کو تلاش کر رہے ہیں. اب دوسرے لوگوں کے سامنے اگر اس کا نام ذکر کر دیں گے علی آ گیا, تو دوسرے لوگ بھی جو ہیں سمجھ جائیں گے, جبکہ اس سے خوف ہونے ڈرتا نہیں. جیسے پولیس تلاش کر رہی ہے, پولیس کا ایک آ گیا نہیں, اب اگر ہم لوگ بہت سارے ہیں, اب اگر اس کا نام لے دیں گے نا تو وہ جو ہے کوئی نہ کوئی بتا دے گا اسے یا بھاگ جائے گا. لیکن ہم نے اب اسے سامنے کر دیا اشارہ, آ گیا. اب وہ جو ہے اپنا مخاطب سمجھ رہا ہے کون آ گیا ہے. اب اگر اس کا نام ذکر کر دیں گے یا تو وہ سامنے والے اس کو بتا دیں گے, وہ بھاگ جائے گا, یا جو ہے دوسرے سامنے والوں سے خطرہ ہے اسے کہ کہیں نام, ارے اچھا وہ علی تھا یا وہ فلاں تھا, یہ چوری کرتا تھا. تو لوگ جیسے لوگ اب کھڑے ہیں بہت سارے, چور کا تلاش کرنا ہے کون چور ہے, اب تلاش کر رہی ہے پولیس. اب پولیس کو ڈر ہے کہ اگر اس کا نام ذکر کریں گے تو یہ پولیس کو کیا ہے, لوگ مارنے لگیں گے اسے. اب لوگ کھڑے ہیں تنے ہوئے کہ آئے کون ہے. اب اگر ہم نام ذکر کر دیں اس کا, ارے زید نے کی ہے وہ چوری, اچھا زید, اب لوگ تلاش ہی کر رہے ہیں, آ گیا. اب وہ زید آ گیا, ہم زید ذکر کر دیں نام تو فوراً ہی لوگ کیا بول جائیں گے, ٹوٹ پڑیں گے اس کے اوپر, ہے نہیں. لیکن ہمیں چھپانا مقصود ہے تاکہ اس کو ذرا نہ پہنچے اور پکڑا بھی جائے, تو ہم صرف کنایہ طور پر بولیں گے, اس کا نام ذکر نہیں کریں گے, ہے نہیں. اور سامنے والے کو ہم بتانا مقصود ہے, بس ایک کوئی دوسرے سے بچانا مقصود ہے, تو حاضرین سب کو بتانا مقصود نہیں ہے. تو یہاں پر کیا ہے اصل کیا مقام حذف کا ہے. وَإِخْفَاءُ الْأَمْرِ عَنْ غَيْرِ الْمُخَاطَب, مخاطب کے علاوہ سے دوسرے لوگوں سے معاملے کو پوشیدہ رکھنا. جیسے اقبلا, وہ آ گیا, ترید علی, مثلا آپ علی مراد لیتے ہوں, کیا لیتے ہوں؟ علی مراد لیتے ہوں. کیا مخاطب حاضرین کے علاوہ سے پوشیدہ رکھنا ہو, اور یہ مقام قرینہ کیا ہو, قرینہ بھی قائم ہو حذف پر. مخاطب کی مخاطب ہے اور مخاطب کا آپ بتا رہے ہیں دوسرے علاوہ کو نہ پتہ چلے. کیوں؟ تاکہ یہاں پر مخاطب کو معلوم ہو جائے, دوسرے حاضرین کو معلوم نہ ہو, تاکہ اسے ضرر نہ پہنچے, تکلیف نہ پہنچے. یہ ہو گیا. تو یہاں پر حذف کا علی کو حذف کر دیا گیا. کیا ہے یہ علی, مثلا کوئی بھی نام لے دیں, یہاں پر حذف کر دیا گیا اور صرف ضمیر سے ہی کام چلایا گیا. وہ تعطل انکار, حذف کر دیتے ہیں کیوں؟ انکار کی گنجائش رہے, انکار کی گنجائش رہے. جیسے عند الحاجت, ضرورت کے وقت. جیسے لئیم خسیس, کمینہ ہے گھٹیا ہے. کیا ہے؟ کمینہ ہے گھٹیا. بعد ذکر شخص معین, ایک معین شخص کے ذکر کے بعد. جیسے کہ پیچھے کوئی ذکر چل رہا تھا کسی کا, مردود ہے, بالکل پریشان کر دیا اس نے, وہ ہے نا زید, وہ بہت پریشان کرتا ہے, پورے مدرسے کو جامعہ کو اٹھائے پھرتا ہے. اب یہ ذکر کر رہے ہیں, اب وہ اتفاق سے آ گیا. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کمینہ ہے, گھٹیا ہے, یہ وہ ہے. تو وہ کہنے لگا
ارے میری برائی کر رہے, تیرا نام کیا لے رہا ہے اس میں, ہم تو لئیم خسیس کہہ رہے ہیں, گھٹیا کہہ رہے ہیں, تیرا نام ہے کیا, ہے نا. تو اب دیکھیے بچنے کی ضرورت ہے نا, انکار کی گنجائش نہیں ہے ان کے وقت کے پاس, انکار کی گنجائش ہے ضرورت کے وقت. کیا ہے, آپ کیا کہیں, لئیم خسیس, کمینہ ہے, گھٹیا, نام نہ لیں اس کا. اب وہ انکار کی گنجائش ہے, اب وہ آ کے بولے بھی, تم مجھے کہہ رہے تھے, ہے نہیں, کبھی کبھی ہوتا ہے ایسے. مجھے بول رہا تھا بھائی آپ کے معاملہ ہوتے ہیں ایسے بہت سارے, اب بول رہا ہے, اب وہ آ گیا, ارے میں نے تیرا نام کیا لیا, نام لیا تمہارا, نہیں لیا ہے, تو پھر تو یہ ہوا نا, یہ تو تمہارے موقع محل کے اعتبار سے ہو گیا. کمینہ ہے, گھٹیا ہے, یہ تم کہتے ہو بعد ذکر شخص معین, ایک معین شخص کے ذکر کے بعد. تو دیکھیے یہاں پر اس کے نام کو حذف کر دیا گیا, مقام کس بات کا تھا, انکار کی گنجائش ہے ضرورت کے وقت, تاکہ ہم انکار کر سکیں, بھائی تمہارا نام نہیں لے رہے تھے, ہم تو ایسی مطلق بول رہے تھے. تو آپ اس کو حذف کر دیتے ہیں تاکہ لیے آپ کی آسانی رہے انکار کی, کیونکہ اگر ملامت کے وقت ہے نہیں ہو سکتا, یا گالی دے آپ کو وہ آ کے, تو ممکن آپ کے لیے کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے آپ کا نام ہی نہیں لیا ہے, تو آپ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں, میں تو ایک مطلق بول رہا ہوں. وَالتَّنبِيهُ عَلَى تَعْيِينِ الْمَحْذُوفِ وَلَوْ ادِّعَاءً, اور محذوف کی تعیین پر تنبیہ کرنا اگرچہ ادعاءً ہو. تو یہ دو صورتیں نکالیں یہاں پر. محذوف جو ہے وہ ایسا محذوف ہے کہ ہم اس کو اگر وہ بھی نہ کریں تو وہ خود ہی سامنے والا سمجھ جائے گا کہ وہ اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا, ہے نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر آگے حذف ہے, اللہ اکبر من کل شیء, اللہ ہے تو یہاں حذف کر دیتے ہیں, کیونکہ کیا ہے, اتنا وہ مشہور ہے مفضل علیہ, جس پر فضیلت دی گئی, کیا ہے مفضل اتنا مشہور ہے کہ وہ سمجھ میں آئے جائے ہر کسی کے. تو ایسے ہی یہاں پر محذوف کی تعین پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ بھائی ایسا معلوم ہے کہ اگر ہم اس کو ذکر کر دیتے تو ذکر کا مقام نہیں تھا, کہ ہر انسان سمجھ جائے گا کہ یہی ہو سکتا ہے. جیسے کہ کہیں, اور ادعان کا تعلق دوسرے سے, تو کہہ رہے ہیں محذوف کی تعین پر تنبیہ کرنا, چاہے وہ تنبیہ کرنا حقیقتاً ہو, چاہے وہ کیا ہو, محذوف کیا ہو, متعین ہو, یعنی وہ وصف کا ایسا ہو کہ اس کا علاوہ کوئی اور پایا نہیں جا سکتا ہو, کہ وہ ایسا ہے کہ اگر ہم اسے ذکر نہ کریں تو حقیقتاً وہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے اس وصف کا. جیسے کہیں خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. یہاں کون سمجھے گا, ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ یہاں محذوف کی تعین پر تنبیہ ہے. محذوف کون ہے یہاں پر, اللہ, اللہ خالق کل شیء. اگر یہاں اللہ ذکر کر دیتے تو یہاں پر وہ جو ہے اتنا وہ نہیں ہوتا, لیکن یہاں پر کیا ہے, محذوف کی تعین پر تنبیہ کرنا ہے کہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کون ہوگا یہاں پر. تو اصل عبارت دیکھیے تھی اللہ خالق کل شیء, اللہ کہ وہ ایسا ہے کہ وہ اس وصف کے ساتھ کوئی مستحق نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کے, یعنی تو یہاں پر ذکر نہیں کیا اس وصف کو. یہ یہاں پر کیا ہے, حقیقتاً یہاں کیا ہے, حقیقتاً وہی اس وصف کے ساتھ کیا ہے, متصف ہے, کوئی دوسرا اور ہے ہی نہیں, کوئی دوسرا پیدا نہیں کر سکتا. ولو ادعان, اگرچہ دعوے کے طور پر, دعوے کا مطلب یہ کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کسی کے بارے میں, تو یہ آپ کا دعویٰ ہے, لیکن ہو سکتا ہے کوئی دوسرا بھی ایسا اس بات کا مستحق ہو سکتا ہے, اس بات کا وصف کا مستحق ہو سکتا ہے. تو اس کی جو ادعان کی جو مثال ہوگی وہاب الالوف سے متعلق کریں گے. ادعان کی مثال جو کریں گے ہم کس سے, وہاب الالوف سے. اور محذوف کی تعین پر تنبیہ کرنا, وہ محذوف ایسا ہے کہ وہ اس کے وصف کیا ہے, متعین ہے, کہ وہ حقیقتاً وہی ہو سکتا ہے, کوئی اور نہیں ہو سکتا. اور ادعان میں یہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ہے, اور ادعان دعویٰ کرنے میں کوئی ضروری نہیں کہ یہی ہو, کوئی دوسرے اور بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہا وہاب الالوف, بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, آپ دعویٰ کر رہے ہیں, اور یہاں کیا حذف کر دیا آپ نے, السلطان. کیا کر دیا حذف, السلطان وہاب الالوف, بادشاہ بہت زیادہ دینے والا ہے. تو یہاں پر آپ نے دعوے کے طور پر کہا, لیکن کیا بادشاہ کے علاوہ دوسرے دینے والے نہیں ہیں, دوسرے دے سکتے ہیں, لیکن چونکہ عام طور پر بادشاہ لوگ ہی ایسا مال و خیرات کرتے ہیں, تو یہاں پر دعوے کے طور پر کہا. لیکن یہ ایسا وصف ہے, اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی متصف ہو سکتے ہیں, ہے نہیں, دوسرے لوگ بھی اس بات کے لائق ہیں کہ ان کو بھی سخی کہا جا سکے. لیکن وہاں جو تھی وہاں حقیقتاً وہی ہے, اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. سمجھا نہیں. تو ادعان کا تعلق ہم کس سے جوڑیں گے, وہاب الالوف سے, اگرچہ دعوے کے طور پر ہو, جیسے وہاب الالوف یعنی اللہ تعالیٰ. تو سلطان تو یہاں پر حذف کر دیا دعوے کے طور پر, اس کے وصف کو متعین کر, اگرچہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی دوسرا بھی اس وصف سے کیا ہو جائے,
متصف ہو جائیں. لیکن چونکہ اکثر عام طور پر کیا ہے بادشاہی اس طور پر دیا کرتے ہیں تو اس لیے کیا کر دیا اس نے اس کو ذکر کر دیا. سمجھ آ گیا نا. تو پہلی میں کیا ہے مثال میں حذف اللہ محذوف ہے اور دوسری میں کیا ہے السلطان محذوف ہے. ہو گیا نہیں. وہ اختبار تنبہ سامی اور مقدار تنبہ ہی. چوتھی مثال دے رہے ہیں حذف کرنے کی. یا تو سامع کی عقل کو جانچنا مقصود ہو, سامع کی عقل کو جانچنا مقصود ہو, یا اس کی عقل کی مقدار کو جانچنا مقصود ہو. دو ہیں. سامع کی عقل کتنی ہے دیکھیں یہ سمجھ پاتا ہے ضمیر کے ذریعے نہیں سمجھ پاتا ہے. ضمیر لے کے آ رہا ہے اس میں ظاہر نہیں لے کے آ رہا ہے. ضمیر کے ذریعے دیکھیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے. تو سامع کی عقل کو جانچنا مقصود ہے یا اس کی مقدار کی جانچنا مقصود ہے کتنی اس کی چلتی ہے عقل. تو اس لیے بھی کیا ہے اس میں ظاہر کو نہ رکھ کر کے ضمیر کو لے آتے ہیں تاکہ یہ پہچانے دیکھیں کہ سمجھ سکتا ہے یا نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اختبار و تنبہ سامع, سامع کی عقل کو جانچنا مقصود ہو یا اس کی عقل کی مقدار کو جانچنا مقصود ہو تاکہ دیکھیں اس کی ذہن کی ذکاوت کہاں تک ہے قرینے کے وقت کہ وہ اس کے ذریعے پہنچ پائے گا یا نہیں, یا سراحت کرنا پڑے گی. جیسے کہ یہاں پر کہا نورہ مستفاد من نور الشمس, اس کی روشنی جو ہے یہ حاصل ہوتی ہے سورج کی روشنی سے. کس کی روشنی؟ نورہ ضمیر لیا ہے ظاہر نہیں کیے. اب سمجھے کون ہے سامنے کون کتنے عقل جو ہیں چاند کیا ہے سب لوگ سمجھ گئے نہیں. عقل بہت ہائی ہے. سامع کی عقل کو جانچنا مقصود ہے. نورہ مستفاد من نور الشمس. تو یہاں نورہ میں جو ضمیر ہے یہاں پر اصل کیا تھا نور القمر. یہاں قمر کو حذف کر کے ضمیر کو اس کی جگہ لگ دیا تاکہ کس لیے سامع کی عقل کو جاننا مقصود ہے کہ وہ سمجھ سکتا ہے نہیں سمجھ سکتا ہے. ضمیر کے ذریعے اس میں ظاہر کی طرف پہنچ سکتا ہے نہیں. تو کیا نکلے گا یہاں پر اصل ظاہر کی جگہ ضمیر کو لایا گیا یہاں حذف کر دیا گیا تاکہ سامع کی عقل کو جانچنا مقصود ہو. کیا تھی عبارت؟ نور القمر مستفاد شمسی, سورج کی روشنی سے چاند کی روشنی حاصل ہوتی ہے. یہاں ہو گیا وواسطۃ عقد القواکب. اور یہاں پر کیا ہے واو وواسطۃ. اب یہاں پر حذف کر دیا گیا پورا. کیا حذف ہے یہاں پر؟ یہاں سامع کی عقل کی مقدار کو جانچنا مقصود ہے. القمر واسطۃ عقد القواکب. یہاں پر بھی القمر محذوف ہے. القمر واسطۃ عقد القمر جو ہے ستاروں کے ہار کا واسطہ ہے. ستاروں کے ہار کا جس طرح موتیوں میں ایک بڑا سا رہتا ہے نا بیچ کا, ایسی کچھ ہے کہ یہ چاند بھی ہے کیا واسطہ ہے, گول ہے, ہار کی طرح ہے. اسے کچھ ہے چاند جو ہے ستاروں کے ہار کا واسطہ ہے, ذریعہ ہے. تو یہ بیچ میں ہے, یہ لگتا ہے جیسے کہ ہار میں ایک بڑا موتی رہتا ہے, ایسے یہ بھی کیا ہے بیچ میں چاند ان کے ہے تاروں کے. تو یہ جو ہے القمر, یہاں القمر حذف ہے. پہلی والی مثال میں کیا ہے نورہ میں ضمیر کو لایا گیا اس میں ظاہر کو ہٹا کر سامع کی عقل کو جانچنے کے لیے. اور دوسری مثال میں القمر حذف ہے. یہاں پر سامع کی مقدار کو جانچنا مقصود ہے. عقل کی مقدار کتنی ہے سمجھ سکتا ہے نہیں. تو یہاں پر جو ہے واسطہ عقد القوام میں کیا ہے سامع کو جانچنا مقصود ہے کہ وہ اس پر اس کی عقل کتنی ہے یہ سمجھ سکتا ہی نہیں. تو اس لیے یہاں پر اس کو کیا ہے حذف کر دیا گیا. بس ایک پڑھ لیں. وضیق المقام, مقام کی تنگی کے وقت کبھی کبھی حذف کر دیتے ہیں. مقام اتنا مختصر ہے کہ اگر ہم ذکر کریں گے نا تو بہت موقع جو ہے فوت ہو جائے گا. اب مقام ایسا فوت ہے, بیمار انسان ہے. بیمار انسان عام طور پر بولنے کی زیادہ لمبی وہ اس کے پاس ہوتی نہیں, اچھا کلام بولے زیادہ, بس تھوڑا مختصر کلام بولتا ہے. اب ایسے موقع پر وہ کیا ہے وہ اختصار سے کام لیتا ہے تو وہ حذف کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ حذف کر دیتا ہے. تو وہاں پر کیوں حذف کر دیا؟ وضیق المقام, مقام کی تنگی کی وجہ سے حذف کر دیا. اما لتوجع, یا تو درد کی وجہ سے حذف کرنا. جیسے قال علی کیف انت, اس نے مجھ سے کہا کیف انت, آپ کیسے ہیں. اس نے مجھ سے کہا آپ کیسے ہیں, میں نے کہا علیل, بیمار ہوں. یہاں اصل کیا تھا مسند لے حذف کر دیا انا کو. کیا کر دیا؟ انا کو حذف کر دیا مسند لے کو. اور کیوں؟ مقام کی تنگی یہ ہے کہ درد والا انسان زیادہ بولنا نہیں چاہتا, تو یہاں پر اس نے صرف کہہ دیا کیونکہ جب سائل کرنے والے نے پوچھا یہ تو قرینہ موجود ہے کیف انت, آپ کیسے ہیں, علیل, بیمار ہوں. تو یہاں پر بس اس نے بہت تھوڑے سے کام چلایا کیونکہ مقام بڑا تنگ تھا اور دشواری تھی بولنے میں, تو اس نے کہا علیل. حالانکہ کیا تھا انا علیل, کیا تھا. تو یہاں انا کو حذف کر دیا گیا. مقام کس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ یہ تنگ ہی تھا, درد کی وجہ سے انسان بولتا کم ہے. تو قال علی, اس نے مجھ سے کہا کیف انت, آپ کیسے ہیں. قلت, میں نے کہا علیل, میں بیمار ہوں.
سحر دائم مسلسل بے خوابی ہے, مسلسل یعنی بے خوابی مطلب نیند نہیں آ رہی ہے, جاگنا, مسلسل بے خوابی, وہ حزن طویل, اور ایک طویل غم ہے, ایک طویل رنج ہے, غم ہے, مسلسل بے خوابی اور طویل رنج ہے. یہ محل شاد نہیں ہے, یہ تو ایک شعر کا ٹکڑا ہے, لیکن محل شاد کون ہے اس میں؟ علیل ہے. علیل سے پہلے انا مسند الیہ حذف ہے, اور اس کو حذف کیوں کر دیا گیا؟ وقت کی تنگی کی وجہ سے. وقت تنگ تھا کہ یہاں پر بولنے والا جو ہے بیمار آدمی بولتا نہیں زیادہ, اکتاتا ہے بیماری کی وجہ سے, تو یہاں مقام کی وجہ سے اس کو حذف کر دیا گیا انا کو. وَإِمَّا لِخَوْفِ فَوَاتِ فُرْصَةٍ, اور کبھی کبھی حذف کر دیا جاتا ہے فرصت, موقع کے فوت ہونے کے خوف سے, موقع کے فوت ہونے کے. اب وہ اتنا لمبا کلام بولے گا تو موقع فوت ہو جائے گا, تو اس لیے موقع کے فوت ہونے کی وجہ سے کلام کو مختصر کیا تھا. مان لیے شکاری گھات میں بیٹھے ہوئے شکار کرنے کے لیے, اچانک ہرن نظر آیا, اب وہ وہاں پر کیا کہے, کیا کہہ رہا ہے؟ غزال, ہرن ہرن ہرن, کیا بول رہا ہے؟ ہرن بول رہا ہے وہ. اب وہ کہے ہاذا غزال, یہ ہرن ہے, تو ہاذا یہ لفظ بولے گا, یہ ہاذا, تو اتنی دیر میں بھاگ جائے گا یہ. تو اس لیے موقع کے فوت ہونے کا خوف ہونے کی وجہ سے اس نے کیا کر دیا, لفظ ہاذا کو حذف کر دیا. مقام اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ شکار کو پکڑا جا سکے, اور اگر کلام لمبا بولیں گے تو شکار کے چلے جائے گا ہاتھوں سے. سمجھ آ گیا نہیں؟ ہاذا غزال اصل عبارت ہی کیا تھی؟ محل شاد یاد رکھنا کون کون حذف ہے. تو ہاذا یہاں پر حذف کر دیا گیا. مقام اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ مقام فرصت کے موقع کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے, جیسے صیاد شکاری کا قول غزال, اصل کیا تھا؟ ہاذا غزال, تو ہاذا کو یہاں حذف کر دیا گیا مقام کے فرصت کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے. ہاں تو چلیں اتنا ہو گیا, انشاءاللہ کل پورا ہو جائے گا بیان.